حضرت عمر بن خطاب ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راستے میں لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا، جزیے، بڑھاپے اور حاجت نے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تم کس قوم سے ہو؟ اس نے کہا، یہودی ہوں۔ آپ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مال عطا کیا اور اس کا جزیہ معاف کر دیا اور اپنے عمل کو لکھا۔ اسے اور اس جیسے ضعیف افراد کو دیکھو، یہ انصاف نہیں ہے کہ اس کی جوانی کی کمالی حاصل کرو اور بڑھاپے میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے کافی وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کر دیا، یعنی زکوٰۃ سے نہیں بلکہ صدقات وغیرہ سے۔ اسلام نے غیر مسلم ذمیوں کے ساتھ کمال رواداری کا سلوک کیا۔ اس کا عظیم نمونہ یہ تھا کہ غیر مسلم ذمیوں نے اسلام کے قواعد، مقاصد اور انسانیت نواز انداز دیکھے۔ وہ اپنے بادشاہوں اور حکام کے معاملات سے تنگ تھے۔ انہوں نے اسلام کا وہ ہمدردانہ رویہ دیکھا جو انہیں اپنے حکمرانوں سے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جبر اور خوف کے بغیر خوشی خوشی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، خصوصاً جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیکسوں میں انہیں بہت چھوٹ اور رعایت دی جا رہی ہے۔ اس طرح اسلام نے انسانیت کے لیے رحمت و شفقت کے دروازے کھول دیے، خصوصاً کمزوروں، فقیروں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور معذوروں کو مراعات سے نوازا۔ انہوں نے رومیوں، فارسیوں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیر سایہ دنیاوی زندگی آسان پائی، چنانچہ مختلف قومیں برضا و رغبت اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسلام کے بلند اخلاق کی ایک قابل ذکر مثال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے عراق میں ہیرا کے باشندوں سے یہ معاہدہ کیا، یعنی جب کوئی شخص کمائی کے قابل نہ رہے اور وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے اور مالدار فقیر ہو جائے اور وہ ایسا بھکاری بن جائے کہ اس کے دین والے اسے صدقہ دینے لگیں، اسے جزیہ معاف ہے، اور نہ صرف اسے بلکہ اس کے کنبے کو بھی مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو جائے۔ اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے کہ جب شاہ روم ہرقل نے اسلامی لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس وقت عساکر اسلام کے مرکز مختلف جگہوں پر تھے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمام قوتیں اس مارکے پر مرکوز کر دیں۔ یہ صورتحال اسلامی لشکروں کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے شام کے فتح کیے ہوئے شہروں کے گورنروں کو لکھا کہ ان شہروں کے باشندوں سے جو جزیہ تم نے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو، اور ان شہروں کے باشندوں کو لکھا، ہم نے تمہارے مال تمہیں واپس کر دیے ہیں، کیونکہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے مقابل بہت سارے لشکر جمع کیے گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہماری شرط یہ تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اس وقت ہم تمہاری حفاظت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اپنی اسی شرط پر قائم ہیں۔ چنانچہ حکومت کے خزانے سے بہت سارے اموال ان شہروں کے باشندوں کو واپس کر دیے گئے۔ ان شہروں کے غیر مسلم باشندے مسلمانوں کے کمانڈروں کے لیے نصرت و برکت کی دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہمارے پاس واپس لائے اور آپ کو روم اور اس کے حکمرانوں پر فتح عطا فرمائے۔ جب رومیوں نے مسلمانوں کو شام اور فلسطین سے نکال دیا تو وہاں عیسائی باشندوں نے رومیوں کے اقتدار پر مسلمانوں کے اقتدار کو ترجیح دی، اور جب اسلامی لشکر وادی اردن پہنچا اور وہاں حضرت ابو عبیدہ نے لشکر کی صف بندی کی تو ان شہروں کے عیسائیوں نے آپ کو لکھا، مسلمانوں، رومی اگرچہ ہمارے دین پر ہیں لیکن تم ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہو، تم ہمارے حقوق بہتر ادا کرتے ہو، تم ہم پر زیادہ مہربان ہو، ہم پر ظلم کرنے سے گریز کرتے ہو، اس لیے تمہاری حکومت بہتر ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ رومی ہمارے اقتدار اور ہمارے گھروں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی فراغ دلی ذمیوں اور دوسرے لوگوں کے لیے، جبکہ ہمیں 20ویں صدی میں تہذیب اور کمزوروں کی امداد کے لمبے چوڑے دعوے کرنے والی مہذب قوموں میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام تھوڑی سی مدت میں کرۂ ارض پر چھا گیا اور اس کے انوار لوگوں کے دلوں میں جگمگا اٹھے اور لوگ خوش دلی سے حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ 21ویں صدی عیسوی کا آغاز مسلمانوں کے لہو سے خون رنگ ہے۔ ظلم کی طاغوتی قوتوں کے منہ کو بے شک مسلمانوں کا خون لگ چکا ہے،
لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم سے دنیا بھر کے دلوں کو نفرت کی اماجگاہ تو بنایا جا سکتا ہے، انہیں محبت سے معمور نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اللہ وحدہ قہار کا قانون قدرت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رجال من التاریخ میں لکھتے ہیں، ہم اس وقت دارالخضرہ میں کھڑے ہیں۔ یہ عظیم الشان محل جو اموی خلافت کے وقار اور ستوت کا امین ہے، ہجرت کا 86واں سال ہے، ولید بن عبد الملک کی حکومت ہے۔ اس شخصیت نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ خواب محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ایسا اجتماعی نظام امت اسلامیہ کو دیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک رسی میں پرو دیا ہے۔ فقر و فاقہ، بیماری اور جہالت پر قابو پایا گیا۔ دائمی مریضوں کی لسٹیں تیار کی گئیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ان کے گھروں میں خادم مہیا کیے گئے جو ان کے لیے ہمہ وقت خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جاتی۔ نابینا لوگوں کے لیے ہمہ وقت ساتھ رہنے والے خادم مقرر کیے گئے، یہ بھی سرکاری ملازم تھے۔ یتیم بچوں کے لیے مفت سکول کھولے گئے، ان کے تمام کھانے پینے کے اخراجات حکومت کے ذمے تھے۔ جہالت اور ناخواندگی کے خلاف مہم چلائی گئی۔ علماء کے بھاری وظیفے مقرر کیے گئے۔ ملک بھر میں بھیک مانگنے پر پابندی تھی، کہیں کوئی بیکاری نظر نہیں آتا تھا۔ فقراء، عاجزوں اور پناہ گزینوں کے لیے وظائف اور تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزاریں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ قارئین اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ان کی خلافت کا دائرہ کوئی معمولی نہ تھا۔ آج کے تمام عرب ممالک اور افریقہ کے بعض ممالک ان کی قلمرو میں شامل تھے، اور ہاں یہ 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے، 21ویں صدی کی نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔